الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، توصیفات، تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات کے پاکیزہ کلمات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک رازق مشکل کشا ہے. بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا. مختصر حمد و صلات کے بعد پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے ابلیس کے حوالے سے، شیطان کے حوالے سے کچھ تعارف پیش کیا تھا کہ ابلیس کی تخلیق کس انداز میں ہوئی ہے، کس چیز سے اس کی پیدائش ہوئی ہے اور اس کا شمار کن کے اندر ہوتا ہے، فرشتوں کے اندر یا جنات کے اندر، اور کس انداز سے اس نے گناہوں کا آغاز کیا. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے شیطان کی انسان کے ساتھ دشمنی کا جو آغاز ہے
اور جو اس کا سبب ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور ساتھ میں جو چند ہمارے لیے اس میں سے اسباق نکلیں گے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ شیطان کی انسان کے ساتھ دشمنی قدیم ہے، کوئی نئی دشمنی نہیں ہے، اور یہ دشمنی کا آغاز اسی دن سے ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر کھڑا کر دیا تھا۔ شیطان نے اس پتلے کے ارد گرد گھوم کر چکر لگایا، اس کو اچھی طرح جانچا، اس کی پڑتال کی، اس کو دیکھا، اور جائزہ لینے کے بعد جو اس نے بات بیان کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا لما صور اللہ آدم فی الجنہ، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صورت بنائی، مورتی بنائی، اور مورتی بنا کر اللہ رب العالمین نے جنت میں ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ، جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کو چھوڑ دیا اسی حالت پر۔ فجعل ابلیس یطیف بہ ینظر ما ہوا، تو ابلیس آیا اس کے ارد گرد، وہ گھومنے لگا اور اس کا جائزہ لینے لگا۔ فلما رآہ اجوف عرف انہ خلق خلقا لا یتمالک، جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کے اس پتلے کا جائزہ لیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچا، وہ یہ بات سمجھ گیا، اس نے دیکھا کہ یہ تو بالکل خالی ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین اب ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں خلقا لا یتمالک، جو اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکے گی۔ یعنی ابلیس آدم علیہ السلام کے پیدائش سے قبل ہی اس چیز کو بھانپ لیا تھا اس نے کہ اس انسانیت کو کس انداز کے ساتھ میں نے گمراہ کرنا ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کا اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہوگا۔ یعنی جس طرح فرشتوں کے متعلق پیچھے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فرشتے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں، کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتے، معصیت نافرمانی نہیں کرتے، جو ذمہ داری رب العالمین نے ان کی لگا دی وہ اسی طرح اس کو پوری کر رہے ہیں۔ لیکن انسان، اس کے اندر شیطان ابلیس نے جو نتیجہ نکالا وہ کیا نکالا کہ خلق خلقا لا یتمالک، کہ اب ایسی تخلیق ہونے والی ہے کہ جس کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پوری تخلیق کر دی اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس ابلیس شیطان کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ دو بنیادی اسباب تھے جس وجہ سے اس نے انسان کے ساتھ دشمنی کی۔ پہلا سبب حسد تھا۔ سورہ اسراء بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ابلیس نے کہا ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، کیا یہ وہی ہے جس پر تو نے مجھ پر اس کو تو نے عزت بخشی ہے، ایک مقام دے دیا ہے، عزت دے دی ہے۔ کیونکہ ابلیس یہ بات سمجھتا تھا کہ اب کائنات کے اندر اگر اللہ رب العالمین نے خلیفہ بنا کر کسی کو بھیجنا ہے تو وہ میں ہی ہوں، کیونکہ انبیاء فرشتوں نے جو جتنے بھی جنات تھے ان کو سمندروں کی جانب دھکیل دیا تھا۔ اب ابلیس ان کے ساتھ رہا کرتا تھا اور یہ اس خوش فہمی کے اندر مبتلا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو فرشتوں سے کہا ہے کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ خلیفہ میں بننے والا ہوں۔ یہ حسد تھا اس کو، اور اسی لیے اس نے کہا ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، کیا تو نے مجھ پر اس کو جو فوقیت دی ہے، عزت بخشی ہے، کیا یہ وہی آدم ہے جس کو تو نے فوقیت بخشتی ہے؟ اور یہ کس وجہ سے کہا؟ کیونکہ پیچھے دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے میری تخلیق آگ سے کی ہے اور آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کی ہے۔ آگ افضل ہے، مٹی افضل نہیں ہے۔ آگ اوپر کی جانب جاتی ہے، مٹی کے اندر عاجزی انکساری ہے، آگ افضل ہو گئی ہے۔ اس نے یہ بات سمجھی اور اسی حسد کی وجہ سے انکار کر دیا،
اور دوسرا سبب اس کا کیا تھا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا سجدے کرنے سے اور تکبر کر لیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا رب العالمین کے حکم کے آگے، اپنی عقل کو دوڑایا، اپنی قیاس کو دوڑایا، اور اپنی عقل کے مطابق اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، اعلیٰ ہوں، مقام کے لحاظ سے بھی، عزت کے لحاظ سے بھی، تخلیق کے لحاظ سے بھی۔ اسی لیے اس حسد کی وجہ سے کہ مجھے اللہ نے خلیفہ کیوں نہیں بنایا، اور تکبر کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ اور یہ وہ دو ابتدائی گناہ تھے، ابلیس سے قبل کسی نے بھی اس گناہ کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ یہ سب سے پہلے گناہوں کا آغاز کرنے والا، اس کا ارتکاب کرنے والا ابلیس ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس کے حسد اور اس کے تکبر کی وجہ سے جب اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا، اس وقت اللہ تعالیٰ سے اس نے ایک مطالبہ کیا، کیا کہا؟ رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے مہلت دے، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے۔ انک من المنظرین، اللہ نے کہا قیامت تک تو نہیں، تجھے الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقرر مدت تک تجھے مہلت ہے۔ اب وہ مدت مقرر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے علم کے اندر ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کب تک اللہ رب العالمین نے اس کو یہ مہلت دے رکھی ہے۔ لیکن انک من المنظرین، کہا کہ ٹھیک ہے تجھے مہلت مل رہی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اب مجھے مہلت مل گئی، تو سب سے پہلی چیز اس وقت اس نے قسم اٹھائی، اور اللہ کی قسم اٹھا کر اس نے کیا کہا کہ میں آؤں گا، لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ مجھے تو نے جنت سے نکال دیا ہے، مجھے دھتکار دیا ہے اللہ، اب اس کے بعد کیا ہے؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ ہاں اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اگر تیرے خالص بندے جو چنے ہوئے بندے ہوں گے، صرف ان کے اوپر میرا زور، میرے داؤ ان کے اوپر نہیں چلیں گے، باقی جتنے لوگ ہیں میں ان کو سب کو اپنے دام کے اندر لے کر آؤں گا، اپنے فریب کے اندر لے کر آؤں گا، اپنے دھوکوں کے اندر لے کر آؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا۔ اور جب ہم سورہ اعراف پڑھتے ہیں، وہاں پر اللہ رب العالمین نے مزید شیطان کے واقعے کو قسمیں کھا کر بیان فرمایا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اللہ میں ان کی دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اوپر سے بھی آؤں گا، نیچے سے بھی آؤں گا، ہر سمت سے میں ان کے پاس آؤں گا، ان کو میں گمراہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا تو کر لے، جو تو کر سکتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھ جو میرے خالص بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چل سکے گا، وہ تیرے دام کے اندر، تیرے فریب کے اندر، تیرے دھوکے کے اندر آنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر سورہ النساء کے اندر ہم جاتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ اللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، تاکید ہے، لام بھی تاکید کا ہے، نون ثقیلہ بھی تاکید کا، ڈبل تاکید کہہ کر لگا کر کہتا ہے وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، کہ ضرور بضرور میں ان کو گمراہ کروں گا، وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، جھوٹی آرزویں، جھوٹی امیدیں، باطل آرزویں، باطل امیدیں، اس کے سہاروں پر ان کو میں دنیا کے اندر رکھوں گا، خواہشات ہوں گی، ان کی آرزویں ہوں گی، اس کے مطابق اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو انہوں نے بنایا ہوا ہوگا۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، جو پائے کو تو نے صحیح سالم پیدا کیا ہوگا، کان اس کے صحیح سالم ہوں گے، لیکن میں ان کو حکم دوں گا وہ اس کو غیر اللہ کے نام پر ان کے کانوں کو کاٹنا شروع کر دیں گے۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ان کو حکم دوں گا وہ اللہ تیری تخلیق کو تبدیل کریں گے، جس طرح تو نے پیدا کیا وہ اس حال پہ خوش نہیں رہیں گے، وہ تخلیق بدلیں گے۔ آج دیکھیں، ہم غور کریں، کیا شیطان ہمیں امیدوں کے اندر نہیں لے کے جا رہا؟ ہمیں کتنی باطل امیدوں کے اندر لے کر پہنچایا ہوا اس نے،
جس طرح یہود و نصارہ نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا، کہ جنت میں صرف یہودی اور عیسائی ہے، کہ آج ہمیں یہ امیدیں نہیں ڈالی ہوئی کہ آپ اس کے ساتھ ملیں گے تو جنت کے اندر ہیں، آپ ان کے ساتھ مل جائیں، شامل ہو جائیں، آپ جنت کے اندر ہیں، فلاں کی بیعت کر لیں، آپ جنت کے اندر ہیں، یہ آپ کو قبر کے عذاب سے بھی بچائیں گے، محشر کی سختیوں سے بھی بچائیں گے۔ کیا یہ آرزویں امیدیں ہمیں نہیں دلوائی شیطان نے؟ کیا ہمارے ہاتھوں سے جانوروں کے کان نہیں کٹواتا؟ کیا ہمارے ہاتھوں سے اللہ کی تخلیق کو تبدیل نہیں کرواتا؟ یہ شیطان نے کہا تھا، یہ اللہ رب العالمین سے کہا تھا، اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر تو یہاں تک کہا تھا کہ میں اپنے ہر طرح کے پیادے دوڑا دوں گا، سوار دوڑا دوں گا، ان کے اندر میں گھس جاؤں گا اور ان کو میں گمراہ کروں گا، صرف وجہ کیا ہے کہ تو نے مجھے جنت سے کیوں نکالا؟ اب یہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ میرے بھائیوں، جس نے اتنی پختہ قسموں کے ساتھ رب العالمین سے مہلت مانگی ہو اور اللہ رب العالمین کے سامنے اس وقت یہ باتیں کہی ہوں، کیا وہ اپنے مشن کے اندر پیچھے رہ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، وہ مشن میں کبھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کی دشمنی کو بالکل واضح کر کے ہمارے سامنے ذکر کیا، اس کے مکر، اس کے فریب، اس کی چالوں کو، اس کی تدابیر کو قرآن نے کھول کر بیان کر دیا ہے، کیونکہ شیطان آئے گا، شیطان بہکائے گا، انسان کو پتہ نہیں لگے گا۔ آدم علیہ السلام کا قصہ دیکھیے، آدم اور حوا علیہ السلام کو کس انداز سے شیطان نے گمراہ کیا، کیونکہ جب اس نے ساری انسانیت کی گمراہی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، قسم کھائی تھی کہ میں ساری انسانیت کو گمراہ کروں گا، تو اس نے آغاز تو آدم اور حوا علیہ السلام سے ہی کرنا تھا نا۔ اور جب ہم سورۃ الاعراف کے اندر جاتے ہیں، سورۃ الاعراف کے اندر ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے وہ قصہ جو بیان کیا ہے سیدنا آدم اور سیدہ حوا علیہ السلام کا، کہ شیطان کس طرح آ کے ان کو گمراہ کرتا ہے۔ شیطان نے ان کو آ کر یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا دشمن ہوں، کیا کہا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، کیا میں تمہیں ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کے کھانے سے تم ہمیشہ رہو گے؟ آج میری اور آپ کی خواہش بھی کیا ہوتی ہے؟ آج لوگ اسی پر رہتے ہیں نا کہ جی ہماری زندگی لمبی ہو جائے۔ وہ آب حیات کہاں ہے؟ لوگ اس آب حیات کو تلاش کرتے ہیں، کس لیے؟ کہ تاکہ دنیا کی زندگی کے عیش و عشرت کو ہم گزار سکیں۔ شیطان نے بھی یہ آب حیات کا آگے دھوکہ دیا، آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو اس آب حیات کا دھوکہ دیا۔ فرمایا علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں بتلاؤں نہیں ایسے درخت پر کہ جس سے تم امر ہو جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کبھی بادشاہ تمہاری ختم نہیں ہوگی، تمہاری سلطنت ہوگی، تمہاری حکومت ہوگی، تمہارا امر چلے گا، تم بادشاہ ہوگے۔ اب انسان کی فطرت کے اندر یہی چیز ہے کہ انسان بلندیوں کو چاہتا ہے، انسان چاہتا ہے مجھے ہمیشگی ملے، انسان چاہتا ہے مجھے مقام، عزت ملے، رتبہ ملے۔ شیطان نے، اس کو پتا تھا آدم علیہ السلام کو اگر ویسے آ کر میں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی تو کوئی میری دال گلنے والی نہیں ہے، اس لیے کیا کہا؟ انی لکما لمن الناصحین، میں خیر خواہ ہوں۔ آج ہم بھی غور کریں، ہمارے پاس بھی شیطان کن شکلوں کے اندر آتا ہے، اور کیا ہمیں کہتا نہیں کہ میں خیر خواہی کر رہا ہوں؟ اور بندہ اس کے دام کے اندر آ جاتا ہے، فریب کے اندر آتا ہے، اور جب اس کے ساتھ فراڈ، دھوکہ ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ انسان ایسے نہیں مانتا، وہ اپنی خیر خواہی کو ثابت کرنے کی قسمیں کھاتا ہے۔ آپ دکان پہ چلے جائیں کسی کے پاس، وہ قسمیں کھا کر آپ کو اس کے اوپر مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ یہ سب سے بہتر ہے، جس کا آپ انتخاب کر رہے ہیں وہ بہتر نہیں، یہ بہتر ہے۔ قسمیں کھاتا ہے، خیر خواہی ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا تجربہ ہے، ہمارے تجربے کے مطابق آپ یہ اٹھا لیں
کسی کو کہتا ہے جی یہ کام کر لیں، ابھی اس چیز کی مارکیٹ ہے، آپ خرید لیں، رکھ لیں، بڑی سستی ہو رہی ہے۔ خیر خواہی کا اظہار ہوتا ہے، لیکن پیچھے کیا ہوتی ہے؟ دشمنی ہوتی ہے۔ دین کے نام پر بھی کتنے لوگ ہیں جو خیر خواہ بن کر ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین سے اور اس کے رسول سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں، اور نام کیا ہے؟ خیر خواہی کا ہے۔ کیا عیسائیت جب آ کے عیسائیت مشنری کام کرتی ہے، کیا وہ ان علاقوں کے اندر آ کر ان کو یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کے دشمن ہیں؟ وہ خیر خواہ بن کر آتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے علاج معالجے کی کوششیں کرتے ہیں، ان کی خوراک ان کو مہیا کرتے ہیں، جو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ان کو دے رہے ہوتے ہیں، خیر خواہی کا اظہار کر کے ان مسلمانوں کو عیسائیت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آپ قادیانیت کو اٹھا کر دیکھیں، ان کی تاریخ پڑھیں کہ بندے کو وہ قادیانی کس طرح بناتے ہیں۔ کیا وہ کہتے ہیں جا کے میں قادیانی ہوں؟ آپ بالکل گیا گزرا مسلمان بھی ہو، جو نماز روزے والا بھی نہ ہو، صرف اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہو، آپ اس کو جا کر کہیں میں قادیانی ہوں اور آپ کو قادیانیت کی دعوت دیتا ہوں، آپ قادیانیت قبول کریں، میں آپ کو یہ دیتا ہوں، کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا۔ لیکن آپ اسلام کا جھانسا دیں اور ساتھ میں پھر آپ اس کو کہیں جی رشتہ بھی دوں گا، نوکری بھی دوں گا، باہر ملک کبھی لے کے جاؤں گا۔ اب آپ خیر خواہی کا اظہار کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، میں آپ کا خیر خواہ نہ، یہ آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، یہاں پریشان رہیں گے، وہاں آپ کو سیٹل کر دیتے ہیں، تو انسان کیا مانتا نہیں مانتا؟ تو یہ قسمیں ہوتی ہیں، خیر خواہی ہوتی ہے، جو ابلیس نے بھی سیدہ آدم کو اور سیدہ حوا علیہ السلام کو دے کر گمراہ کیا تھا۔ اور دوسری چیز یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیں، جب شیطان نے اپنی دشمنی کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا سے کیا، ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات معروف ہے کہ جی وہ شیطان پہلے ابلیس جو ہے سیدہ حوا علیہ السلام کے پاس آیا، ان کو گمراہ کیا اور ان کے ذریعے سے سیدنا آدم علیہ السلام کو بہکا دیا۔ اور آج اسی چیز نے ہمارے معاشرے کے اندر جڑ پکڑی ہوئی ہے۔ جو عزت عورت کو نہیں مل رہی ہوتی، اس کے پیچھے کیا ہے جی؟ عورت ہی تو گمراہ کرتی ہے۔ قرآن پڑھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ وقاسمہما، دونوں کو آ کر قسم دی۔ یہ تو نہیں کہا وقاسمہا کہ سیدہ حوا کو قسم دی تھی اس نے کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں، اپنے شوہر کو کہے کہ وہ میری بات مان لے، بادشاہت ملے گی تمہیں، ہمیشگی ملے گی، یہاں پر تم فرشتوں کے اندر تمہارا شمار ہو جائے گا۔ نہیں، دونوں کو گمراہ کیا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، ہم ہر گناہ اٹھا کر عورت کے سر پر ڈال دیتے ہیں کہ جو اس سے آغاز ہوتا ہے، اسی نے گمراہ کیا ہے، اسی سے یہ ساری چیزیں چلی ہیں۔ نہیں، قرآن اس چیز کا رد کرتا ہے، بلکہ دونوں کو آ کر شیطان نے گمراہ کیا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور آگے جا کے اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر الفاظ کیا ہیں کہ شیطان نے اس طرح ان کو دھوکے کے اندر ڈالا کہ پتہ ہی نہیں لگا۔ ڈول کیا ہے؟ اوپر سے نیچے پھینکا جاتا ہے پانی نکالنے کے لیے، یعنی اس طرح اونچائی سے نیچے اتار دیا اور دکھایا کیا تھا کہ تمہیں اونچائی ملنے والی ہے۔ اب وہ جو جنت کے اندر آدم اور حوا علیہ السلام رہ رہے تھے، لیکن اس شیطان کے بہکاوے، ابلیس کے بہکاوے کے اندر آ گئے، پتہ نہیں لگا۔ اور یہ شیطان نے وار فوری طور پہ نہیں کیا تھا، بڑا عرصہ گزرا۔ آدم اور حوا علیہ السلام کے ذہن سے وہ چیز محو ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے منع بھی کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ اس کے قریب بھی نہیں گئے، ان کے ذہن کے اندر یہ چیز تھی۔ شیطان نے بھی آ کر فوری طور پر یہ نہیں کہا کہ تم اس کے پاس چلے جاؤ، بلکہ دام فریب لگائے، اس کے بعد پھر ان سے یہ کام کروایا۔ اور اس کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ جیسے ہی آدم اور حوا علیہ السلام سے یہ غلطی ہو گئی، یہ بھول ہوئی، یاد رکھیں، فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ کہتے ہیں یہ پختہ ارادے سے آدم نے غلطی نہیں کی، یہ بھول میں ہو گئی ان سے، ان کے علم میں بھی نہیں تھا کہ میرے سے شیطان نے کیا کروا دیا۔ لیکن جیسے علم میں ہوا، کیا کہا؟ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لیکن شیطان نے جیسے ہی نافرمانی کی تو اس کے بعد سب سے پہلا کام شیطان نے کیا وار کیا، اور آج بھی یہی وار چلتا ہے کہ بے حیائی عام ہو جائے۔ ان کا پردہ ستر جو اللہ رب العالمین نے چھپا کر رکھا ہوا تھا، سب سے پہلے فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں۔
اب پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، پہلے تو میں نے یہ ذمہ داری لی ہوئی تھی تمہاری حفاظت کرنا، تمہاری شرم کی، تمہاری حیا کی، تمہاری ستر کی حفاظت میری ذمہ داری تھی، اب تمہاری ذمہ داری ہے، اب تم اپنی ذمہ داریاں خود ادا کرو۔ اور آج بھی اگر شیطان ہمارے اندر آ کر کوئی کام کروانا چاہتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ بے حیائی والا کرتا ہے کہ حیا شرم کہتے ہیں جس معاشرے سے ختم کروا دو وہاں پر ہر کام ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجوہات ہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دیکھیں گے خواتین کو وہ آگے لگایا ہوا تصاویر کے اندر، ہر محکمے میں ان کو مقدم وہ کروا رہا ہے۔ یہ ہم ذاتی طور پہ نہیں کروا رہے، یاد رکھیں یہ شیطانی حربیں ہیں۔ ہم سلطنتیں بھی ان کو پکڑا دیتے ہیں، وزارتیں بھی پکڑا دیتے ہیں، حکومتیں بھی پکڑا دیتے ہیں، عہدے بھی پکڑا دیتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة۔ گھر کا بھی یہ معاملہ یہ یاد رکھیں، حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف حکومت کے اوپر آ کر فٹ کرتے ہیں، نہیں، گھر پہ مرد وہ ساری ذمہ داری عورت کے اوپر ڈال دے، خرچہ لا کر سارا کچھ اس کو دے دے، وہ کہے کہ تم جاؤ خریداری کرو، گھر کا نظام تم چلاؤ، نہیں، لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة۔ اگر وہ اپنے گھر کا سربراہ عورت کو بنا دیں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ گھر بھی کامیاب نہیں ہے، وہ عہدہ، وہ ادارہ، وہ حکومت، وہ نظام کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اس شیطان نے، ابلیس نے سب سے پہلے یہ حیا کا پردہ آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کا ختم کیا۔ اور کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں کہیں بہکا نہ دے، کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کہ جس طرح انہوں نے تمہارے باپ کو، تمہاری ماں کو جنت سے نکال دیا تھا، ان کا لباس اتروا دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی لباس اتروا دے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ شیاطین اور اس کے قبائل تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ یعنی ستر ہمیشہ ہر حالت کے اندر انسان کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، ہر حالت کے اندر ستر کو چھپا کے رکھے۔ یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں ہم واش روم کے اندر جاتے ہوئے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ شیاطین ہوتے ہیں، وہ شیاطین انسان کے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں، وہ اس کے ستر کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ نماز کے اندر انسان ہوتا ہے، وہ اس کے ستر کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ذہنوں کے اندر وسوسے خیالات ڈالتا ہے۔ بندہ رکوع میں ہوتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے کہ تمہاری ہوا خارج ہو گئی، وضو تمہارا ٹوٹ گیا۔ فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کمرے میں کون ہے؟ میں اکیلا ہی ہوں، خیر ہے؟ نہیں، اللہ کہتے ہیں وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہیں نہیں پتہ۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، لیکن جو مومن نہیں ہوتا پھر وہ ان کا دوست بن جاتا ہے، شیطان کا، ابلیس کا، اور پھر وہ اس کے مطابق ہی وہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جب انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو سیدنا آدم اور سیدہ حوا کے واقعے سے ہمیں سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کے اندر سے شرم و حیا کو ختم کر دیتے۔ اور جب بندے کی شرم و حیا ختم ہو جائے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر جو چاہے تم کرو، پھر انسان کو اختیار مل جاتا ہے، پھر وہ جو چاہے کرے، کیونکہ اب اس کو حیا نہیں رہی، اس کی شرم، اس کی حیا ختم ہو گئی۔ وہ اللہ رب العالمین سے بھی پھر حیا نہیں کرتا، نہ نبی کی حیا کرتا ہے، پھر کسی چیز کی اس کو حیا نہیں ہوتی کہ میں کس کی مخالفت کر رہا ہوں، کس کے راستے پہ چل رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔